کہ افطاری میں اکثر جلد بازی میں گھر کی خواتین بیچاری ٹینشن میں ہوتی ہیں، ان کو بھی ڈانٹ مل رہی ہوتی ہے، ان کی طرف سے بھی ڈانٹیں پارسل ہو رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال جی افطاری میں کیا کھانا سنت ہے؟ کھجور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روزہ افطار کیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کھجور میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ، ہم جب ہمارا شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوتا ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے روزے کے جو اینڈ میں، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کھجور جیسی ہی کوئی چیز لینی چاہیے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شربتیں پی رہے ہوتے ہیں چینی کے، اس میں کاربوہائیڈریٹ تو ہوتا ہے اور وہ شوگر لیول ڈھا کر کے اوپر چلا جاتا ہے ہمارا، اور پھر دماغ ٹون ہونا شروع ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد سے غنودگی بجائے فریشنس کے اور بیکار لائف ہو جاتی ہے، اور پھر تراویوں میں لوگ کیسے اونگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میٹھا نہیں کھانا چاہیے افطاری میں، جو بہت زیادہ لوگ میٹھا پھوڑ رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس کی باتیں کر رہا ہوں، اسلام کی بات نہیں کر رہا میں، ایک ظاہر اپنا تجربہ شیئر کر دینا چاہیے۔ تو چینی اور اس سے بنے ہوئے شربتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کھجور میں میٹھا ہوتا ہے لیکن وہ اچھی قسم کا میٹھا ہوتا ہے، اس سے وہ غنودگی نہیں آتی، اور اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو طاقت بھی ملتی ہے اس سے، بہت سارے منرلز ہوتے ہیں اس میں، وائٹامنز ہوتے ہیں، تو سنت بھی ہے۔ تو کھجور کا ایسا پھر ہمارے ایک بڑی ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا سا کھجور لے کے نا بس ایک افطار کیا، اس کے بعد پھر ڈائریکٹ آ جاتے ہیں پکوڑوں پہ۔ تو کھجور تمیز سے کھا لو بھائی، ذرا اچھی طرح کھا لو، اس میں کیا جا رہا ہے آپ کا، اتنا مزیدار غذا ہے اور سکون بھی ملتا ہے، راحت بھی ملتی ہے، طاقت بھی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تھوڑی بہت جو گنجائش رہ جائے گی وہ پکوڑے سموسے پھوڑ پھاڑ لینا۔ تو کھجور کے ساتھ بہت نفرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے نا فَأَهْلُهُ جِيَاعٌ، وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ تو اس لیے عرب میں ہمیشہ وہ اپنے فریج میں لازمی کھجور رکھتے ہیں، بلکہ کھجور کو تو فریج میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، باہر بھی رکھ دیں تو بھی ٹھیک رہتی ہے وہ۔ تو اس لیے کھجوروں کا استعمال گھروں میں ڈالیں، بچوں کو یہ آرٹیفیشل میٹھے سے بچا کے ان چیزوں پہ لے کر آئیں۔ باقی سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ سحری میں بھی کھجور کھا لیں، پھل کھا لیں، کچھ بھی کھا لیں، ڈاکٹر بتائے گا آپ کو، میں کیا بتاؤں گا آپ کو بھائی کیا کھائیں۔ جو ابھی کھا رہے ہیں نا وہ بہرحال نہ کھائیں، جو کچھ پیزے برگر وغیرہ سحریوں میں کھائے جا رہے ہیں نا، پھر سارا دن جو ڈکاریں چلتی ہیں تو اللہ کی پناہ ہے وہ، کیونکہ میں نماز میں آتا ہوں نا تو جو ڈکاریں جس قسم کی سننے کو مل رہی ہوتی ہیں اس سے بہت افسوس ہوتا ہے، مسلمان کدھر کو جا رہا ہے۔ رمضان میں یہ حال ہے اور وزن بڑھ رہا ہے رمضان میں لوگوں کا کم ہونے کے بجائے۔ تو باقی ڈاکٹر بتائے گا، حکیم صاحب بتائیں گے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ دیکھیں دو طرح سے روزہ ٹوٹتا ہے، ایک ہوتا ہے بھولے سے ٹوٹ جانا، اس سے تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں تھا آپ کا روزہ ہے، آپ نے کھا لیا پی لیا، بعد میں یاد آیا اڑے بھائی آج تو میرا روزہ تھا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، نہ روزہ ٹوٹا، نہ کفارہ، نہ قضا، کچھ بھی نہیں، بلکہ پورا روزہ کمپلیٹ ہو گیا، آپ کا ثواب پورا پورا ملے گا، حدیث میں آتا ہے، اس صراحتاً ہے یہ حدیث میں۔ لیکن ایک ہوتا ہے غلطی سے ٹوٹ جانا، غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسٹیک ہو گئی آپ سے، یعنی آپ کلی کر رہے تھے، ایک دم غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا، تو آپ کے نہ چاہتے ہوئے حلق میں اتر گیا پانی، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ بھولے سے تھوڑی ہوا ہے، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن غلطی سے جب روزہ ٹوٹتا ہے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتی ہے، لیکن اس روزے کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے، یعنی کھانا پینا کی اجازت آپ کو نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اللہ کی طرف سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ روزہ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر منہ بھر کے الٹی ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی پیٹ میں دوبارہ واپس چلی گئی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ بھی غلطی سے ٹوٹنا کہلائے گا۔ تو اس صورت میں بھی آپ کو قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہوگا، لیکن کھانا پینا آپ کے لیے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو روزے داروں کی طرح آپ پر رہنا لازم ہوگا شام تک۔ روزہ کس چیز سے کھولیں؟ شربت سے روزہ کھولنا، روزہ کھجور سے کھولنا سنت ہے یا سادہ پانی سے بھی کھول سکتے ہیں؟ نیز شربت سے کھولیں تو کیا حکم ہے؟ تہذیب صاحب امبور سے۔ دیکھیں حدیث میں دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے، کھجور کا بھی اور پانی کا بھی، سادہ پانی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ کھجور سے کھولیں یا سادہ پانی سے کھولیں، اور اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے۔ ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے، جو اس وقت معدے میں جائے گی معدہ فوراً کھینچے گا اس کو، تو بڑے خاندانی طریقے سے معدہ ورک کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ اگر کوئی گندبلا ڈال دیں گے نا تو گندبلا آپ کے جسم کا حصہ بن جائے گا وہ۔ تو جب اتنا اچھا معدہ ورک کر رہا ہے اور آپ کی باڈی پوری طور پر تیار ہے ایک اچھی چیز کو جذب کرنے کے لیے، تو اچھی چیز ڈالیں۔ تو سادہ پانی بھی اچھی چیز ہے، آپ کی باڈی میں پانی کی کمی کو پورا کرے گا، اور کھجور بھی اچھی چیز ہے، کھجور کو تو حدیث میں طیب کہا گیا ہے کہ پاکیزہ چیز ہے، اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، وائٹامنز ہوتے ہیں، اور جو کاربوہائیڈریٹ آپ کو چاہیے باڈی کو رن کرنے کے لیے، کارب، وہ بھی اچھا والا کارب اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو ملتی ہیں کھجور سے، اور پانی سے افطار کر سکتے ہیں۔ شربت سے افطار شرعاً جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن میڈیکلی یہ
بعض ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ معدہ بالکل خالی ہے، شدید پیاس لگ رہی ہے، چینی آپ ڈائریکٹ اس میں لے کے جا رہے ہیں، تو بعض ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ کڈنی پہ، گردوں پہ اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم، ڈاکٹروں کی باتیں آپ ڈاکٹروں سے ہی پوچھیں، لیکن میڈیکلی یہ بات بہرحال ثابت ہے کہ خالی پیٹ جب شدید پیاس لگ رہی ہو یا بھوک لگ رہی ہو، ڈائریکٹ آپ کوئی آرٹیفیشل چیز نہ لیں، کولڈ ڈرنک نہ لیں ڈائریکٹ۔ آپ جو ہے آج کل جو شربت وربت آ رہے ہیں میں کیمیکل بھی ہوتے ہیں، اور چینی ڈائریکٹ نہ لیں آپ، تو ڈائریکٹ کوئی اچھی چیز لیں۔ جب ایک دفعہ جو ہے نا وہ اچھی چیز جذب ہو جائے تو پھر تھوڑی دیر بعد آپ جو مرضی چائے لیں۔ بہتر تو یہ کہ شربت کو مارکیٹ سے نکال ہی دیں آپ۔ میں تو حیران ہوتا ہوں لوگ افطاری میں شربت کیسے پیتے ہیں، ہم سے تو پیے نہیں جاتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شربت پی کے اتنا زیادہ آپ کا شوگر لیول ہائی ہوتا ہے، آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ شربت کا مزہ چند سیکنڈ کا ہے، ٹینشن کئی گھنٹوں کی ہے۔ آپ اگر افطاری میں شربت نہ پیئیں، آپ فریش رہیں گے افطاری کرنے کے بعد بھی، اور آپ جب افطاری میں شربت پی لیتے ہیں تو ٹون ہو جاتے ہیں آپ دیکھو مغرب کی نماز کے بعد سے آدمی جھومنا شروع کرتا ہے، نہ اٹھا جا رہا ہے، تراویح کے لیے بھی نہیں اٹھا جا رہا ہوتا۔ تو 2 منٹ کی لذت بھی نہیں ہے، چند سیکنڈ کی لذت ہے، اور ٹینشن کتنی دیر کی ہے۔ تو ایسی چیز کیوں کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں جس میں چند سیکنڈ کی لذت میں آپ کو ٹینشن جو مل رہی ہے وہ کئی گھنٹوں کی مل رہی ہے۔ تو انسان فریش رہتا ہے، دماغ اس کا تازہ رہتا ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ تو افطاری میں بہت زیادہ میٹھی چیزیں لیکوڈ فارم میں خاص طور پہ جب انسان لیتا ہے نا تو اس سے دماغ ٹن ہو جاتا ہے، اور وہ آپ نے سنا ہوگا میں ہوں قادری سنی ٹن ٹن ٹناٹن، وہ والی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی۔ تو یہ چند چیزیں آپ رمضان میں تھوڑا سا ان سے ایوائڈ کریں۔ دوبارہ بہت لمبا بیان ہو گیا تو مختصر کر کے بتا دیتا ہوں۔ روٹی چاول ختم نہیں کرنے بلکہ کیا کرنا ہے، کم کرنے ہیں۔ نمبر 2، چینی کو کیا کرنا ہے، ختم کر دو چینی کو۔ نمبر 3، کوکنگ آئل نکال دو اپنی زندگی سے، خاص طور رمضان میں تو نکالو نا۔ زیتون کا جو آئل آتا ہے نا وہ پی لیا کرو، وہ نہیں ہوتا ایکسٹرا ورجن جو ہوتا ہے، اب وہ پینے میں وہ بھی پکا کے نہیں کھانا ہے، زیتون کا تیل پکا کے خراب ہو جاتا ہے۔ دیسی گھی پھر بھی تھوڑا بہت پکا سکتے ہیں، زیتون کا تیل نہیں پکا سکتے۔ تو یہ آپ نے رمضان میں چند کام کرنے، کوکنگ آئل کو نکال دیں، چینی کو نکال دیں، روٹی چاول کم کر دیں۔ پھر آپ نے کیا کھانا ہے بھائی، گوشت کی مقدار بڑھا دیں، آپ گوشت موش کھایا کرو، پھوڑا پھاڑا کرو، دیسی گھی ہے وہ کھا لیا کرو، اور اللہ بھلا کرے انڈے منڈے پھوڑ دیا کرو، انڈے بھی ہاف بوائل کر کے پھوڑو، اور اللہ بھلا کرے دودھ مودھ پی لیا کرو، وہ والا ڈبے والا نہیں، گائے پال کے والا۔ آپ کیا کر رہے ہیں، ایسی بات ہے، آپ بولو کہ پتہ نہیں کس زمانے میں لے کے جا رہے ہیں ہمیں، لیکن پھر بھی بہرحال ڈبے سے بہتر ہے دوسرا، اس میں بھی چینی ڈال کے نہیں ہے، ایسے ہی۔ اور اللہ بھلا کرے اس طرح کی چیزیں آپ چند اپنے خرچے پہ اگر کھا لیں تو آپ دیکھیں، کھجوریں کھا لیں آپ تو انشاءاللہ صلو علی الحبیب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں۔ آپ خود بولو گے یار مفتی صاحب ہٹو بچوں، ہو گیا، ٹینشن ہوگی چند دنوں تک، دماغ ایسے للچائے گا نا، جب کسی کو بریانی یا پھوڑتا ہوا دیکھو گے آپ کا دل جائے گا میں کھا جاؤں بس۔ لیکن تھوڑے دنوں میں آپ کو جب اچھا کھانے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو جب دماغی مینٹلی صحت، جسمانی صحت اچھی ہوگی نا تو پھر آپ کو اچھی خوراکوں میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ کبھی کبھار کھوڑو بریانی تو کراچی کا ایک سوغات ہے، کون چھوڑ سکتا ہے کبھی کبھار، لیکن وہ جو بریانی آپ نے کبھی کبھار پھوڑنی ہے وہ بھی ذرا اچھے ہوٹل والی بریانی ہو یا گھر کی بریانی ہو، کیونکہ آج کل جو چاول آ رہے ہیں نا بریانی کے، وہ چاول بھی ایسے غلط قسم کے چاول آ رہے ہیں کہ وہ کھانے میں بڑے مزیدار ہوتے ہیں، پیٹ میں جا کے وہ پتھر بن جاتے ہیں، پالش ہوتی ہے ان چاولوں کے اوپر، سمجھتے ہو؟ تو پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے یار، ابھی کیا کیا رونا روئے ہم بیٹھ گئے، تو بہت ہی بربادی ہو رہی ہے۔ یہ میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں، دیکھو میں ہسپتالوں میں بھی جاتا ہوں بیان کے لیے نا، ابھی میں گیا لاہور میں ایک ہاسپٹل میں، اس ہاسپٹل میں مریضوں کا فری میں علاج ہوتا ہے، جیسے انڈس ہاسپٹل ہے نا، بڑا اچھا معیاری ہاسپٹل ہے، فری میں کروڑوں روپے کا بجٹ ہے ان کا، اور سال کا اربوں میں پہنچتا ہے، وہ سارا بجٹ کون پورا کرتا ہے؟ پبلک، لوگوں کی زکاتیں ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، ان سے مریضوں کا فری علاج ہوتا ہے انڈس ہاسپٹل میں۔ اسی طرح لاہور میں ہے الحجاز ہاسپٹل، وہ بھی فری علاج ہوتا ہے وہاں پہ، تاجر بڑے ایماندار وہاں کے۔ میں گیا، میں نے وہاں جا کے ایک چیز دیکھی، ڈائلسس کے جو پیشنٹ ہیں اس میں گیا، لائن سے لوگ لیٹے ہوئے ہیں، جوان آدمی گردے گواں بیٹھے ہیں اپنے۔ شوگر کے پیشنٹ کو دیکھیں گے، ینگ لڑکے 35 سال 40 سال شوگر کے پیشنٹ۔ ہارٹ کے پیشنٹ کو آپ دیکھیں گے، ینگ لوگ، جوان لوگ ہارٹ پیشنٹ،
करोड़ों रुपए का लोगों का सरमाया जकातों का इन मरीजों के इलाज पे खर्च हो रहा है। इंशाल्लाह सवाब मिलेगा, अच्छी बात है, इलाज होना चाहिए भाई। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, चलो अवाम। लेकिन मैंने वहां मैनेजमेंट से कहा कि इतने करोड़ों रुपए इन लोगों के इलाज पे खर्च हो रहे हैं, तो कुछ सरमाया आप वक्फ करें लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई डायलिसिस के पेशेंट बनते क्यों हो, ऐसे काम क्या कर रहे हो कि 40-40 साल की उम्र में तुम्हारे गुर्दे जवाब दे गए हैं, तो कुछ पैसा इस पे भी तो खर्च होना चाहिए। अभी फिर मुझे गुस्सा आना शुरू हो रहा है, ताकि कौम का ये पैसा किसी और जगह इस्तेमाल हो ना। देखो दोबारा से, अभी समझ में नहीं आया, आपके पास 4 लाख रुपए हैं, आपने किसी गरीब पे खर्च करने हैं, किसी मुस्तहिक पे। 4 आदमी ऐसे निकले जो बर्गर खा खा के, पिज़्ज़े फोड़ फोड़ के, और कोल्ड ड्रिंक पी पी के, सिगरेटें पी पी के, चरस पी पी के, और बिल्कुल नेचर के खिलाफ लाइफ स्टाइल इख्तियार करके चारों पेशेंट बन गए शुगर के और गुर्दों के। ठीक है ना, वो चारों किसके पेशेंट बन गए? शुगर और गुर्दों के। आपने 4 लाख रुपए उनके इलाज पे लगा दिए। ठीक है, आपको नियत का सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन अक्लमंद आपको मशवरा देगा कि यार ये जो 4 आदमी पिज़्ज़े फोड़ रहे हैं और सुबह शाम बोतलें चढ़ा रहे हैं, पान गुटके खा रहे हैं, सिगरेटें फूक रहे हैं, इनका बेतहाशा पैसा इन फजूल चीजों पे खर्च हो रहा है। तो आपको अल्लाह ने 4 लाख रुपए दिए, इससे पहले कि ये मरीज बने आप 1 लाख रुपए इस पे खर्च कर दो कि ये इंसान के बच्चे बन जाएं। वो 1 लाख में बन जाएंगे। 1 लाख रुपए में आप क्या करो, एक वर्कशॉप करवाओ या यूट्यूब का कोई चैनल खरीद लो, उस पे लोगों को अवेयर करो, या किसी मशहूर आदमी का से एक डॉक्यूमेंट्री बनवा लो, ताकि जो मशहूर लोग होते हैं उनकी बात फैलती जल्दी है, जिसमें उनको पिज़्ज़े बर्गर के नुकसानात, कोल्ड ड्रिंक के नुकसानात, पान गुटके के नुकसानात, चरस और फजूल चीजों के नुकसानात बताए जाएं। तो 1 लाख रुपए में इनकी खोपड़ी में ये बात बैठ जाएगी कि हमें ये फजूल चीजें नहीं खानी चाहिए। खाने की चीजें हमारे क्या हैं? खजूर खाओ मेरे भाई, शहद खाओ, और अल्लाह भला करे आपका थोड़ा रोटी चावल पे कंट्रोल करो, थोड़ा कम खाओ, एक्सरसाइज करो, वर्जिश का बहुत बड़ा दखल है, रोजे रखो। वो 1 लाख में क्या होगा कि कौम का बहुत बड़ा सरमाया भी बच जाएगा और लोग डायलिसिस पेशेंट बनेंगे ही नहीं। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो देखो, गरीब की खिदमत सिर्फ ये नहीं है कि जो डायलिसिस पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं या जो हार्ट पेशेंट हैं, ज़कातों से उनका इलाज कराओ। इससे बड़ी खिदमत ये है कि आप पहले से उनको गाइड करो, अवेयर करो, ताकि वो ऐसे पेशेंट बने ही नहीं। अब आई समझ में बात की नहीं आई? तो ये भी मजहब का टॉपिक है या नहीं है? मैं आपको तरगीब दूं कि डायलिसिस के पेशेंट पे आप ज़कातें खर्च करें, आपको बहुत सवाब मिलेगा। ठीक है, ये भी मेरा मौजू है। इससे ज्यादा मैं इसको फोकस नहीं करूं कि यार लोगों को अवेयर करो ताकि वो डायलिसिस पे जाए नहीं ना, गुर्दे बचा के रखें अपने। लेकिन कोई मौलवी इस पे बात करेगा तो लोग कहेंगे यार हमसे नमाज रोजा सुनने के लिए आए और ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो भाई बात वही कर रहा है, ज़कात का मकसद गरीबों की मदद है या नहीं है? तो गरीबों की मदद इस ज़कात देने में इतनी नहीं है जितना उनसे कोल्ड ड्रिंक, पान गुटके और सिगरेट छुड़वाने में है। और ये तो सिर्फ गरीबों की नहीं, अमीरों की भी मदद है। जब बिस्तर पे लेटोगे ना जाके, अमीर हो या गरीब, दिन में तारे नजर आ जाएंगे जब आपको डायलिसिस शुरू होगा आपका। अल्लाह बचाए सबको। एक बीमारी वो होती है जो कुदरत की तरफ से हो, वो पैगंबरों को भी होती है। पैगंबरों को बीमारियां किसी बदपरहेजी की वजह से नहीं होती, वो कुदरत की तरफ से होती है। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वइदा मरिज़तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो मेरा अल्लाह मुझे शिफा देता है। तो क्या आप समझते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम माज अल्लाह अपनी किसी कोताही की वजह से बीमार होते होंगे, बदपरहेजी की वजह से? ना 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 ना, वो कुदरत की तरफ से। वायरल फैलता है, अभी कराची में फैला हुआ है ना, सबके गले खराब, सब बुखार में। तो ये वैसे ही है, ये आप अच्छा भी खा लें तो भी होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक गटर के ढक्कनों से है, इसका आपकी खुराक से नहीं। और ढक्कन हमारे काबू में नहीं है। जब तक गटरों के ढक्कन खुले रहेंगे वहां से मुख्तलिफ चीजें फैलती रहेंगी। समझते हो? और ये शुक्र है गटर में ढक्कन नहीं है, क्योंकि अगर ढक्कन होते ना तो जिस दिन हटता उसी दिन सारे एकदम वायरस निकल के आ जाते। अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े निकल के फैलते रहते हैं। इसका कराची में फायदा हो रहा है। तो एक बीमारी वो होती है जो किसकी तरफ से हो? कुदरत की। वो कुछ भी हो सकता है भाई, वो बुजुर्गों को भी होती है, वो पैगंबरों को भी होती है। आजकल जो ज्यादातर बीमारियां हैं वो आपकी अपनी हमाकतों की वजह से हो रही हैं।
آپ اپنے باپ دادا کو دیکھو یار، 90 سال 95 سال 85 سال، ہم تو جنازے دادیوں نانیوں کے دادوں نانوں کے پڑھتے تھے، اب تو کسی دادی کا دادے کا جنازہ ہی نہیں آ رہا۔ 60 سال 65 سال 60 سال 65 سال 60 سال 65 سال۔ کل میں نے ایک جنازہ پڑھایا، اچانک ایک خاتون کا انتقال ہو گیا، وہ بیچارے بھائی ان کے اولادیں بہت رو رہی ہیں، اتنی ایج نہیں تھی ان کی، کہہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے گردے خراب ہو رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے جناب برین ہیمریج ہو رہا ہے، اور کم عمر لوگوں کو ہو رہا ہے یہ۔ تو آپ زکاتوں سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں، آپ صدقات و خیرات سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں، لیکن مالداروں کو چاہیے کہ کچھ پیسہ وہ وقف کر دیں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور کیسے رکھی جاتی ہیں۔ لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمارے ہاں نہ حکومتی سطح پہ کوئی محنت ہو رہی ہے، نہ ڈاکٹر حضرات اس پہ کوئی لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں، چند ڈاکٹروں کے علاوہ۔ ڈاکٹر صاحب بھی کلینک کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، انجیکشن ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو آ رہا ہے بخار آ رہا ہے ٹھوک دیا ٹیکا، دوسرا آیا ٹھوک دیا ٹیکا، اس کو میڈیسن لکھ کے دے دی، نوٹ بھی مل رہے ہیں چھپ رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم اس کو، وہ آپ کی فیلڈ ہے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ڈاکٹروں کو چاہیے کہ بھائی لوگوں کو آپ باقاعدہ ورکشاپ کروائیے، جو سنجیدہ ماہر ڈاکٹر ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، ورنہ ڈاکٹر میں بھی ہر طرح کے ہیں، منجن بیچنے والے بھی بہت سارے ہیں، ایسا نہ وہ ورکشاپ کے نام پہ پتہ نہیں کیا کروا دیں۔ جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں، جن کی ریسرچ ہے، جن کی تحقیق ہے، جن کا تجربہ ہے، ان کو چاہیے کہ لوگوں کو اویئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا جو آپ کھا رہے ہو، اس سے ہسپتالوں کی ڈاکومنٹری بناؤ۔ میرا ارادہ ہو رہا ہے میں ڈاکومنٹری بناؤں گا اسپتالوں کی جا کے، کہ یہ دیکھو 35 سال کا نوجوان گٹکے کی وجہ سے اس کے منہ کا حال دیکھو، آپ منہ کا کٹا ہوا ہے منہ اس کا، کیونکہ میرے پاس جب گٹکا کھانے والا آتا ہے نا، میں اس کو کہتا ہوں منہ کا کینسر ہوتا ہے اس سے، اس کو ڈر نہیں لگتا جب تک کوئی کینسر کا پیشنٹ اس کو دکھایا نہ جائے۔ پھر مٹھائی کا ڈبہ لے آیا، اچھا دیسی گھی، بڑی نوازش آپ کی، اللہ بہت جزائے خیر دے۔ دیکھو میرے پاس دیسی گھی آتا ہے پھر بھی میں اچھا آپ بیٹھا تو صحیح نا، بیٹھا تو صحیح نا، پھر ملتے ہیں آپ سے۔ میرے پاس اتنی مٹھائیوں کے ڈبے آتے ہیں نا، جو آ رہا ہے گیٹ میں مٹھائی کا ڈبہ، پہلے میں گھر میں دے دیتا تھا، پھر میں نے کہا اپنے بچوں کو میں کیوں خراب کروں مٹھائیاں کھلا کھلا کے، اب میں گھر میں بھی نہیں دیتا، اب میں دفتر میں بانٹ دیتا ہوں۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، آپ محبت میں دیتے ہیں، آپ کی محبت کی قدر ہے، لیکن ہم مٹھائی الحمدللہ کھاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو بھی کوئی ڈبہ مٹھائی کا دیا کرے، رکھا کریں، عزت دی اس نے، بہرحال محبت دی، کھلائیں کسی اور کو، کیونکہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھو دے، یہ صحت کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں۔ بیمار ہو اللہ کی طرف سے تو صبر کی توفیق بھی ملتی ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور رسگلے پھوڑ پھوڑ کے جب بیمار ہوتا ہے نا، افسوس بھی ہوتا ہے، اور ایک دم بیمار نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو دن 8 رسگلے کھائے تھے، جیسے ایک مہمان گیا نا کسی کے گھر، رسگلے کھا رہا ہے تو میزبان نے کہا اور کھائیے نا، اس نے کہا پہلے 2 کھا چکا ہوں، کہتے کھائے تو آپ نے 6 ہیں، خیر یہ نہ بولیں آپ نے 2 کھا چکا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو سارے ڈاکٹروں کا، حکیموں کا اتفاق ہے کہ 40 سال کے بعد میٹھے کو کیا کر دینا چاہیے، کم کر دینا۔ میٹھے سے وزن بڑھتا ہے، لیکن کم کرنے کے بجائے میٹھا کیا ہو رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھو اسلام میں جتنے تہوار ہیں نا، ان تہواروں میں کہیں بھی آپ کو میٹھا نہیں ملے گا۔ میٹھا آپ کو عید الفطر کے دن بھی میٹھا نہیں ہے، بس کھا سکتے ہو، کھاؤ، آپ کھانا کا ہے، کھجوریں کھائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن، بس اس میں ہے، وہ بھی مٹھائی نہیں کھائی آپ نے، حلوہ نہیں کھایا۔ عید الفطر میں آپ اتنا کیا کرتے تھے کہ پورے رمضان آپ نے روزہ رکھا تو عید سے پہلے آپ چند کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے، بس۔ ہم جو عید الفطر کے دن پھوڑتے ہیں، جو ماشاءاللہ اللہ توفیق دے، زیادہ میں اس میں نہیں جاتا، تو باقی اسلام کے جتنے تہوار دیکھو اس میں میٹھا کہیں بھی نہیں ہے۔ نمبر 1 بقرعید، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشی کا دن ہے نا، فیملی پلاننگ والوں کے لیے غم کا دن ہوتا ہے کہ آبادی مزید بڑھ گئی۔ اسلام خوشی کا دن منانے کا حکم دیتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی تو 1 بکرا، اور لڑکا پیدا ہوا تو 2 بکرے۔ اگر میٹھا اسلام میں اس کی ویلیو ہوتی تو اسلام کہتا لڑکی پیدا ہوئی تو زردے کی 1 دیگ، رسگلے کا 1 ڈبہ، لڑکا پیدا ہوا تو رسگلے کے 2 ڈبے، یا حلوے کی 2 دیگیں۔ نا بکرا، پروٹین، گوشت، نہیں آ رہی بات سمجھ میں، بکرا یا گائے کا حصہ یا دمبا۔ اسی طرح اسلام میں ایک تہوار ہے ولیمہ، جب شادی ہوتی ہے تو ولیمہ سنت ہے، حدیث میں بہت ترغیب ہے ولیمے کی۔ حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو، شادی کے موقع پہ خوشی کا اظہار کرو، مٹھائیاں کھلا کے۔ کہیں بھی نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولیمے پہ لوگوں کو لڈو کھلائے ہو، کہیں بھی نہیں ملتا۔ ولیمے میں نبی نے جو آرڈر دیا ولو بشاتن، بکری، 1 بکری بھی ذبح کر کے کر سکتے ہو تو 1 بکری ذبح کر لو۔ وہاں بھی کیا ہے، گوشت۔ بقرعید مسلمانوں کا تہوار ہے،
خوشی کا دن ہے. اللہ میاں نے یہ کہا کہ بقرعید کی نماز پڑھ کے جایا کرو اور دبا کے زردے کی دیگیں، یعنی قربانی دلوائی جا رہی ہے نا، تو قربانی مالی قربانی سے جانور خرید کے ذبح کر کے گوشت کھانا ہے. اللہ میاں نے یہ نہیں فرمایا کہ مالی قربانی میں یہ ہے کہ بکرے کی جتنی قیمت ہے، مثال کے طور پر 30,000 کا بکرا آ رہا ہے تو یا تو بکرا ذبح کر دو یا 30,000 کی حلوے کی دیگیں بنا کے پبلک میں بانٹ دو، خود بھی کھاؤ لوگوں کو بھی کھلاؤ. نہ جب تک بکرا نہیں کٹے گا، گائے نہیں کٹے گی، اونٹ نہیں کٹے گا اور دمبا نہیں کٹے گا، اس وقت تک بقرعید پوری نہیں ہوگی. وہاں بھی گوشت کھلایا جا رہا ہے، پتہ نہیں حلوہ آیا کہاں سے ہے مسلمانوں میں. میں بتاتا ہوں وہ بھی کہاں سے آیا ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ. وہاں بھی ہمیں کیا کھلایا جا رہا ہے؟ گوشت. حج کے موقع پہ دم شکر ہے، اور ایک دم شکر ہوتا ہے، ایک دم جنایت ہوتا ہے. آپ سے حج یا عمرے میں کوئی غلطی ہو جائے تو بکرا ذبح کرنا ہے، تو بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلانا ہے. وہاں بھی غلطی کی سزا کیا ہے؟ مٹھائی نہیں خرید کے کھلانی غریبوں کو. بھائی احرام میں آپ سے کوئی گناہ ہو گیا نا، کوئی احرام کے خلاف کوئی کام ہو گیا، تو علماء کہتے ہیں نا دم دینا ہے. وہ دم دے کے کس کو کھلانا ہے؟ غریبوں کو. تو وہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ایک بکرا 25,000 کا آتا ہے، اگر آپ نے احرام میں اپنے بال کاٹ لیے ہے بھئی تو یہ یا خوشبو لگا لی تو ایسا ہے کہ اب آپ پہ جرمانہ آئے گا. اللہ کیا جرمانہ آئے گا؟ اللہ کہیں گے کہ بھئی 20 کلو رسگلے کے ڈبے مکہ میں خرید کے غریبوں کو بانٹ دو. نہ اللہ کو پتا ہے یہ غریبوں کو شوگر کا مریض بنائے گا. اللہ مسلمانوں کو مٹھائی نہیں کھلا رہے. وہاں حکم یہ ہے کہ بطور سزا آپ کو غریبوں کو بکرا کھلانا ہے، گائے کھلانی ہے، دمبا کھلانا ہے یا اونٹ کھلانا ہے آپ کو. اور ایک ہوتا ہے دم شکر. دم شکر کا مطلب حج تمتع، آپ نے ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا، اس پہ بھی دم ہے، لیکن یہ دم شکر کا ہے نا، نعمت کے طور پر، تو یہ خود کھاؤ. اب اللہ کہتے ہیں آپ نے چونکہ ایک ہی سفر میں حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، اس خوشی میں آپ میری طرف سے بکرا کاٹو اور میری طرف سے اب آپ کی دعوت ہے. اللہ بھی ہمیں کیا کھلا رہا ہے؟ بکرا. اللہ یہ نہیں کہتے کہ چونکہ تم نے ایک ہی سفر میں حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا لہذا میری طرف سے 25,000 کی مٹھائیاں خرید کے خود بھی کھاؤ اور پبلک کو بھی کھلاؤ، لڈو کھاؤ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ. کہیں ہے یار فوکس کس کو کیا جا رہا ہے؟ ہر جگہ ہمیں گوشت کھلایا جا رہا ہے. گوشت کھاؤ، گوشت کھلاؤ، چربی کھاؤ، چربی کھلاؤ، اسی چربی میں گوشت پکایا جا رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن جب آپ نے حج کیا تو 10 ذی الحجہ شدید تھکاوٹ، بہت تھکاوٹ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو بھی. پیدل سفر تھے بھائی، اونٹوں کے سفر تھے. تو جس دن حج کا دن تھا آپ نے فرمایا الیس ھذا یوم النحر، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں. شدید بھوک ہے. جب حج کرتا ہے نا انسان تو بھوک کا پتہ چلتا ہے اس کو اور پھر کھانے کی طلب ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہر کا دن ہے نا. صحابہ نے کہا عید کا دن ہے. تو آپ نے کیا صحابہ کو حکم دیا کہ اونٹ نہر کیے جائیں. اونٹ نہر کیے گئے، ہر اونٹ کا تھوڑا تھوڑا گوشت جمع کیا گیا، اس کا شوربہ بنایا گیا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. ہم کیا کرتے ہیں بقرعید، ہم ایسی سفر میں تھکاوٹ میں ہو، شدید بھوک پیاس لگ رہی ہو، ہم فوراً کہتے ہیں جا بھائی 3 گولے گنڈے لے کر آ میرے لیے، ایسا کر ذرا روح افزا کا ٹائٹ سا شربت بنا کے میرے لیے بولو لے کر. یار آج کوئی دل پسند کی مٹھائی ہو جائے، یار بہت بھوک لگ رہی ہے، بہت بھوک لگ رہی ہے، آج کیا ہو جائے؟ آج تو 8-10 کلو مٹھائی کھا جاؤں گا میں. یار ایسا کر آج گجریلا لے کر آ، یار گاجر کا حلوہ کھلا دے، بہت بھوک لگ رہی ہے. ہمارے نبی کو جب شدید بھوک لگی کھجوریں بھی کھائیں. کھجور کے میٹھے میں اور چینی کے میٹھے میں بہت فرق ہے، خوب سمجھ لو، دونوں میں بڑا فرق ہے. کھجوریں کھا لیں آپ. تو ہمارے نبی نے چونکہ تہوار کا موقع ہے نا بقرعید، تو بڑی نفیس چیز کھائی جائے گی، تو وہاں تو کھجور بھی نہیں بلکہ گوشت کھایا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح میرے بھائی ابھی ہمارے مٹھائیاں آئی کہاں سے ہیں یہ سمجھ لو. مسلمان بات بات پہ مذہب کے نام پہ میٹھے کیوں پھوڑتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شب برات کا حلوہ ہم لوگوں نے کیا، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا حلوہ ہے، یہ اسلام میں کوئی یہ شب برات. ہاں نبی کو میٹھا پسند تھا، یہ حدیث میں آتا ہے. وہ تو میٹھا تو انسان کی نیچر ہے نا، اس کو پسند ہوتا ہے. لیکن کون سا میٹھا پسند تھا؟ کھجور کھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پسند تھا. یا بعض دفعہ اسی کھجور کا حلوہ بنایا جاتا تھا، اس میں کوئی پنیر وغیرہ ڈال کے، بالکل ایک نیچرل چیز تھی. اس کا یہ گاجر کے حلووں سے اور یہ رسگلوں سے کیا تعلق ہے بھائی اس میٹھے کا؟ اور وہ بھی بہت تھوڑا کھایا ہے.
ہمارے نبی کی جو صفت تھی پچھلی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں، گوشت کھانے والے پیغمبر ہوں گے، گوشت کھانے والے، یہ علامت تھی، کیونکہ انسان دو قسم کے ہر دور میں رہے، ویجیٹیرین اور گوشت خور، تو ہمارے نبی کی علامت کیا تھی؟ یہ ویجیٹیرین نہیں ہوں گے، یہ کیا ہوں گے؟ گوشت خور ہوں گے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں یہ مسلمانوں میں لڈو آئے کہاں سے ہیں؟ رسگلے اور لڈو بولو آئے کہاں سے؟ ہر بات ہر ہونا تو یہ چاہیے تھا جب بھی خوشی کا موقع ہو، آپ کا بچہ پاس ہو گیا، یہ بکرا کھائیے، آئیے یہ لیگ پیس آپ کے لیے، میرے بچے کے نمبر اچھے آئے، یہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی، اسلام کے مزاج کے حساب سے یہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی، میری شادی ہو گئی ہے تو یہ دمبا میری طرف سے، آپ آ نہیں سکتے دعوت میں، یہ دمبے کی چانپے میں آپ کو ڈبے میں پیک کر کے بھیج رہا ہوں۔ اب الٹا ہو رہا ہے جی، آپ کی شادی ہوئی ہے، یہ منہ میٹھا کیجیے رسگلے سے، جی میرا ولیمہ ہے، یہ منہ میٹھا کیجیے، میں امتحان میں پاس ہو گیا 6 لڈو، یہ میرا باہر کا ویزا لگ گیا، امریکہ جا رہا ہوں، یہ 8 رسگلے، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے میرے بھائی، جب آپ لڈو پھوڑتے رہیں گے اور مذہب کے نام پہ پھوڑو گے، کیونکہ مذہب کے نام پہ جب پھوڑتا ہے تو عبادت سمجھ کے 6 کے بجائے 8 کھائے گا پھر وہ، کیونکہ وہ سمجھ رہے سنت ہے یہ، تو اس سے میرے بھائی ہوگا کیا کہ آپ بھی لڈو کی طرح بننا شروع ہو جاؤ۔ جو لڈو کھاتا ہے وہ بالآخر لڈو جیسا ہو جاتا ہے، وہ گلوکوز سے بھر جاتا ہے تھوڑے دنوں میں۔ جب آپ گلوکوز سے بھرتے ہو تو فوری نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں ہر وقت سستی رہتی ہے، انسولین نکلتی رہتی ہے، انسولین اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور طبیعت ہمیشہ آپ کی ٹن رہتی ہے۔ جو فریشنس عبادت کے لیے چاہیے، مختلف کاموں کے لیے چاہیے، وہ ہوتی نہیں ہے۔ تبھی تو آپ گورنمنٹ کے اداروں میں جاؤ، جس کو دیکھو کیا ہو رہا ہوگا؟ سو رہا ہوگا۔ وہ تھانوں میں جاؤ تو بھی بہت دفعہ، یہ پولیس والوں سے میں پنگا نہیں لینا چاہتا، خیر، تو آپ کہیں بھی جاؤ، جتنے بھی بڑے اداروں میں جاؤ، آپ کو لوگ اکثر سوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ گھر میں آپ دیکھو بیگم صاحبہ 1:45 بجے اٹھ کے ناشتہ کر رہی ہیں دوپہر کو، سب کے گھروں میں یہی ہو رہا ہے، کراچی میں تو یہی ہے، سو رہے ہیں تو اٹھا ہی نہیں جا رہا، کیوں؟ میٹھا کھا کھا کے خود رسگلہ بن چکے ہیں۔ ہمارے نبی ہم کو کھلا رہے ہیں گوشت کھاؤ، گوشت کھانے سے نیند نہیں آتی، اتنی نیند نہیں آتی جتنی یہ میٹھے پھوڑنے سے آتی ہے۔ تو اسلام کے جتنے تہوار ہیں اس میں ہمیں گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں بیان کی، ہاں میں بتا رہا تھا میٹھا آیا کہاں سے، یہ سمجھو۔ دیکھو ہندو گوشت نہیں کھاتے، ہندو گوشت نہیں کھاتے، لہذا ان کے پاس گوشت کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اب اللہ نے جو لذت گوشت میں رکھی ہے نا کھانوں میں، وہ کسی اور چیز میں نہیں رکھی۔ گوشت کی بریانی، گوشت کی نہاری، یہ سارے مزے کے کھانے کس کے ہوتے؟ تو ہندوؤں کے جو پنڈت لوگ تھے انہوں نے گوشت چھڑوا دی اپنی قوم سے مذہب کے نام پہ۔ اب ان کو کھانوں میں لذت پیدا کرنے کے لیے کچھ تو نیا لانا تھا نا، تو اب ان کے تبھی یہ جو ہندوستان میں کھانے پینے کی جو صنعت ہے نا، اس نے بڑی ترقی کی ہے۔ اتنی ویرائٹیز کھانے کی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی جتنی ہندوستان میں ہے۔ وجہ اس کی کہ جب گوشت نہیں کھا رہے تو زندگی کا مزہ کیا ہو گیا؟ خراب۔ لہذا انہوں نے دالوں کی مختلف چیزیں بنانا شروع کر دی اور چاولوں کی مختلف طریقوں سے بنانا شروع کر دیا۔ آپ تو 20 قسم کی مٹھائیاں بنانا شروع کر دی، اتنی مٹھائیوں کی اقسام آپ کو ملیں گی۔ تو مسلمانوں میں جو لڈو کھانے کا رواج آیا بہت زیادہ، یہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ورنہ مسلمان بائی نیچر کیا تھا؟ گوشت خور تھا۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اب غریب آدمی کیا کرے؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی غریب آدمی صبر کرے، غریب آدمی کیا کرے؟ صبر کرے، جو ہے وہ کھائے بس۔ غریبوں جو اللہ نے نہیں دیا تو صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اللہ غریب آدمی کو جو ہے وہ بغیر گوشت کے بھی پروٹین دے سکتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ ہم نے تو بڑے بڑے غریب دیکھے ماشاءاللہ، ہٹے کٹے فٹ فاٹ۔ تو یہ اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر جیب میں پیسہ ہے تو کنجوسی مت کرو، نہیں ہے تو اللہ پہ توکل کرو۔ کیا کرو؟ اللہ پہ توکل۔ ابھی تو بڑا مسئلہ، اچھا غریب آدمی کے پاس گٹکا کھانے کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ سگریٹ پینے کے پیسے کم بخت کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کوکنگ آئل بھی تو فری میں تھوڑی مل رہا ہے۔ اچھا یہ آپ کو بتاؤں، یہ جو کوکنگ آئل آپ کو مل رہا ہے نا سستا، اور دیسی گھی مہنگا، دیسی گھی ڈلتا کم ہے اور یہ کوکنگ آئل ڈلتا زیادہ ہے، نتیجہ تقریباً سیم ہی ہے۔ نتیجہ تقریباً کیا ہے؟ سیم ہی ہے۔ اور غریب آدمی کے لیے بکری پالنا زیادہ آسان ہے، آپ پال لو، وہ تو ادھر ادھر سے کھا پی کے اپنا گزارا کر لیتی ہے۔ خیر اب میں امیر غریب کی بات کی طرف نہیں جا رہا، میں تو کہہ رہا ہوں چلو غریب آدمی صبر کرے، لیکن جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر خود مت کھودے، وہ تو کم از کم تھوڑا سا خیال کرے۔ تو جتنا زکوٰۃ کا پیسہ غریبوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے، صدقات و خیرات کا پیسہ
تو میں لوگوں سے کہتا ہوں, ڈاکٹروں سے کہتا ہوں یا تاجروں سے کہتا ہوں کہ بھائی لوگوں کو اویئر کرو کہ آپ جوانی میں بیمار ہو کیوں رہے ہیں. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے, میں نے ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا, یہ اچانک ہمیں لگتا ہے کہ اچانک ہو گیا, ہوتا یہ اچانک نہیں ہے. 15 سال سے دل کے ساتھ غلط ہو رہا ہوتا ہے. آپ ایسی غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں 15 سال سے جو دل کے لیے نقصان دہ. 15 سال آپ کو آپ کی باڈی اور دل مہلت دیتا ہے کہ انسان کا بچہ بن جاؤ. 15 سال تک آپ غلط غذائیں کھاتے جب دل سے آپ کی یعنی دل کے بس میں نہیں رہتا نا, پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. وہ جو رگیں جمنا شروع ہوتی ہیں ایک دم سے تھوڑی اس میں پراٹھے آ کے اٹک جاتے ہیں. جو دل رگیں تنگ ہوتی ہیں اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ایک دم سے تھوڑی ہوتا ہے, 15 سال لگتے ہیں کم سے کم. تو 15 سال سے آپ کچھ غلط کھا رہے ہوتے ہو جس کے بعد دل ایک دن آ کے کہتا ہے بھائی بس ہو گیا, اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور آپ کا انا للہ ہو جاتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں ابھی تو بیٹھے ہوئے تھے, پتہ نہیں اچانک ان کو کیا ہو گیا. اچانک نہیں ہوا, یہ 15 سال سے پراٹھے بھوڑ رہے ہیں. جب بھی پراٹھے بولتا ہوں مجھے اپنا خیال آتا ہے, یہ 15 سال سے کیا کر رہے ہیں, پھوڑ تو 30 سال سے رہے ہیں, 15 سال سے دل خراب ہونا شروع ہوا تھا اور یہ رسگلے پھوڑ رہے ہیں. اور اگر پراٹھے پھوڑ رہے ہو نا تو ایکسرسائز اتنی کرو کہ وہ پراٹھا کہیں کسی کھانچے میں جا کے فٹ ہو جائے, سمجھتے ہو, کہیں نہ کہیں جا کے لگ جائے, وہ اٹیک کا ذریعہ نہ بنے. تو اس لیے میں اس پر اتنی شدت سے بیان کرتا ہوں, ورنہ میرے میڈیکل سائنس میری فیلڈ نہیں ہے. تو اب چونکہ رمضان میں آپ اپنی صحت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں تو اس لیے ایسے کام مت کریں کہ مالداروں کا پیسہ آپ کے ڈائلیسس میں خرچ ہو. کوشش کریں اپنے گردوں کو بچائیں. قوم پہلے ہی بہت غریب ہے, پہلے ہی قوم پہ بہت بوجھ ہے, تو جب یہ ڈائلیسس کے پیشنٹ ہی کم ہوں گے تو جو مالدار خرچ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس اور بہت سارے مصارف آ جائیں گے جہاں وہ خرچ کریں گے. تو میرا اپنا بھی ارادہ ہے کہ میں ڈاکٹروں کو لا کے, جو اچھے ایکسپرٹ حکیم ہیں یا ڈاکٹرز ہیں, ان کو لا کے لوگوں کو اویئر کروں. ابھی ہم نے ڈاکٹر خرم صاحب جو لندن میں ہوتے ہیں ان کا انٹرویو لیا ہے, پوڈ کاسٹ, وہ بھی انشاءاللہ بھی شائع ہوگا کینسر کے بارے میں, کہ وہ بہت سی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں جن سے آپ کو کینسر ہو جاتا ہے. اچھا, میں نے ڈاکٹروں سے سنا ہی ہے, کینسر کے اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا میٹھا زیادہ کھانا نقصان دہ. سمجھتے ہو, سگریٹ پینا بھی نقصان دہ ہے, اتنا نہیں جتنا, کیونکہ میٹھا کھانے سے وزن کیا ہوتا ہے, اصل ہے وزن بڑھنا 40 سال کے بعد خاص طور پہ, یہ زیادہ نقصان دہ ہے بنسبت کس کے, سگریٹ پینے. اب سگریٹ کے ڈبے پہ تو لکھا ہوتا ہے کینسر کا ذریعہ ہے, لیکن مٹھائی کے ڈبوں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا. تو مٹھائی کے ڈبوں پہ بھی لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ آپ 40 سال سے ایج بڑھ گئی ہے اور وزن آپ کا بڑھنا شروع ہو گیا ہے, تو کائنڈلی ان ڈبوں سے اعتراض کریں. صرف ڈبہ کھائیں, مٹھائی چھوڑ دیں. آپ ڈبہ اگر پانی میں ڈال کے کھا جائیں گے اتنا نقصان نہیں ہوگا, وہ کاغذ سے نکل جائے گا. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو جو مرضی کرنا ہے کرو. جب پڑے ہوئے ہو گئے نا پھر بولے کہ یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. کائنڈلی بھائی یہ جلدی پہلے مسائل نمٹا دوں میں. رمضان میں بغیر داڑھی والے حفاظ کرام تراویح پڑھاتے ہیں, ان کے پیچھے جماعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھو, داڑھی رکھنا فرض ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے, اعفوا اللحى وقصوا الشوارب, داڑیاں بڑھاؤ, خالف الیہود والنصارى, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. تمام پیغمبروں نے داڑیاں رکھی ہیں, بڑھائی ہیں. صرف رکھنا خشخشی داڑھی جسے کہتے ہیں وہ کافی نہیں ہے. تورات میں اللہ تعالیٰ کا حکم آج بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ داڑھی مت کٹانا. یہی وجہ ہے کہ آج یہودی بھی لمبی لمبی داڑیاں رکھتے ہیں. ہمارے نام نہاد مذہبی اسکالرز جو آج لبرل قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں, ان کو یہودیوں سے عبرت حاصل کر لینی چاہیے کہ ہزاروں سال پرانا مذہب ہے, یہودی نے اب بھی اپنی داڑھی نہیں چھوڑی. ان کے مذہبی اسکالر کہتے ہیں بڑھانی پڑے گی آپ کو, اب تک تحریف نہیں کی. اور ہمارے آج کے اسکالرز کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایکچولی وہ تو اس دور کا کلچر تھا تو نبی نے حکم دے دیا, ایکچولی یہ کوئی اسلام کا اس سے تعلق نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں فرق کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں. ان میں بہت بڑا فرق جو ایک ظاہری گیٹ اپ کا ہے وہ کس کا ہے؟ داڑھی کا ہے. اس لیے آپ خدا کے حکم کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں. زمانہ تبدیل ہوگا, اسلام تبدیل نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ کا حکم ہے, اور یہ ایسا گناہ ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. اگر آپ کاٹتے ہو, اگر آپ سے نہیں رکھی جا رہی, توبہ استغفار کر کے اللہ سے توفیق مانگو. آج بعض مذہبی اسکالرز کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو فیمس ہونے کا شوق بھی ہے لیکن شریعت کے حکام کو فالو نہیں کرتے, نتیجتاً شریعت کا حکم ہی چینج کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. تمام پیغمبروں کی داڑیاں تھیں,
تمام صحابہ کی داڑیاں تھی، علماء، صلحاء، محدثین، فقہا، کوئی ایک بھی نہیں دکھا سکتے ماضی میں جو داڑھی چھوٹی کرتے ہو. اس لیے داڑھی بڑھانے کا حکم ہے، کم سے کم اس کی مقدار 1 مشت ہے، کم سے کم چاروں طرف سے 1 مٹھی. اور خط بھی ایسے ایسے بنا رہے عجیب عجیب قسم کے، جیسے کپ رکھ کے نا کاٹ دیا. ایسا نہیں کرو یار. تو نیچرل اللہ نے آپ کو جو جس طرح کی داڑھی دی ہے اسی طرح کی رکھ لو، وہ زیادہ خوبصورت لگے گی. عجیب عجیب قسم کی خط بنا رہے ہیں داڑھی، تو برا لگتا ہے، وہ دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی ہے. چہرے پہ جو رونق آتی ہے وہ اسی داڑھی میں آئے گی جو قدرت نے آپ کے فیس کے حساب سے آپ کو دی ہے. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. قرآن کہتا ہے نا کہ ہم، شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اللہ میں ان سے تیری تخلیق چینج کرواؤں گا، میں جس فطرت پہ تو نے پیدا کیا. تو اب مصلی جو ہے نا امامت کا، وہ ایک بڑا ایک عظیم مقام ہے. تو مصلی پہ ایسے شخص کو کھڑا کریں، کم از کم ڈریسنگ اس کی شریعت کے مطابق ہو. ڈسکو قسم کے ملا بھی آ رہے ہیں حافظ. ہمارے محلے میں ایک بچے نے حفظ کیا، لیکن سارا دن فلمیں دیکھتا تھا، ڈرامے دیکھتا تھا، ڈبو پہ سنوکر پہ لگا رہتا تھا. اور کیا ہوتا، رمضان میں نا سر پہ ٹوپی پہن کے مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جاتا. اچھا، تراویح پڑھنے کے بعد پھر سنوکر کلب جاتا، پھر فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، میوزک بھی سنتا ہے، داڑھی بھی کاٹتا تھا. تو ہم نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں؟ تو لوگوں نے کہا یہ ڈسکو ملا ہے. یہ کیا ہے؟ ڈسکو ملا. تو بھائی آپ ایسے بندے کو چاہیے، اپنا قرآن اگر کمپلیٹ کرنا ہے گھر میں کر لو بھائی. مسجد ایک اجتماعی جگہ ہے مسلمانوں کی، ایک اس کی عظمت ہوتی ہے. مصلی پہ جب کوئی کھڑا ہوتا ہے، ہمیں اندر کا تو نہیں پتا کس کے دل میں کیا ہے، چھپ کے کون کیا کر رہا ہے. ظاہری گیٹ اپ تو کم از کم ٹھیک ہونا چاہیے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ظاہری گیٹ اپ تو ایسا نہ ہو کہ یہاں سے جا کے سنوکر کلب میں، وہاں جا کے فلم دیکھ رہا ہے، وہاں جا کے یہ کر رہا ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے بھائی یہ بندہ ہے، کیا ہے یہ. تو ظاہری گیٹ اپ کم از کم حافظ قرآن کا جو مسجد میں تراویح پڑھا رہا ہے اس کا شریعت کے کسی کبیرہ علانیہ گناہ میں مبتلا نہ ہو. کبیرہ گناہ اور کھلے عام اس میں مبتلا نہ ہو. اگر ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ہٹا دیں وہاں سے، اگر ہٹانے کی قدرت ہے. نہیں ہے تو پھر کوئی ایسی جگہ نماز پڑھے جو امام کوئی ڈھنگ کا ہی آدمی ہو. کیونکہ امام کا تقوی اور اس کی للہیت کا اثر پڑتا ہے مقتدیوں کے اوپر. امام نیک پرہیزگار ہوگا، اس کے پیچھے نماز کی الگ برکتیں ہوں گی. تراویح کوئی چھوٹی موٹی نماز نہیں ہے، اچھی خاصی ٹینشن ہے، لمبی نماز ہے. تو آپ کسی فاسق آدمی کے پیچھے پڑھ کر اس کی برکتوں سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہو بھائی آپ؟ تو کوشش کیا کریں، ہمت کریں، جو امام پراپر داڑھی ہو، شریعت کے مطابق اس کا لباس ہو، کسی کبیرہ علانیہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، اس کو مسجد کا امام بنائے اور تراویح اسی کے پیچھے پڑھیں آپ. نابالغ بچوں کے پیچھے تراویح کا کیا حکم ہے؟ چھوٹا بچہ تراویح میں قرآن سن سکتا ہے، سن تو سکتا ہے، لیکن نابالغ بچہ قرآن پڑھا نہیں سکتا بالغوں کو. نابالغ بچے نے قرآن اگر حفظ کر لیا ہے تو گھر میں وہ بہن بھائیوں کو، چھوٹے نابالغ بچوں کو وہ امامت کرے، وہاں قرآن کمپلیٹ کرے، کیونکہ اس سے قرآن کمپلیٹ کروانا چاہیے رمضان میں. اگر وہ امامت نہیں کرے گا گھر میں تو قرآن بھول جائے گا، لیکن بالغ آدمی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. کن صورتوں میں روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ روزہ چھوڑنا صرف 2 صورتوں میں جائز ہے قرآن کے مطابق، ایک سفر میں اور دوسرا بیماری میں. سفر کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفر میں داخل ہو چکے ہوں. مثال کے طور پر صبح سحری کے وقت تھا، کراچی ایئرپورٹ پہ تھے، آپ نے جانا ہے امریکہ. کتنا لمبا سفر ہے نا. لیکن سحری کا وقت، آپ کا گھر ہے کراچی میں، سحری کا وقت ختم ہو گیا کراچی ایئرپورٹ پہ، تو ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں. سفر کی نیت ہے مگر بنے نہیں ہیں، تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ مقیم ہے نا ابھی. تو لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان اور زکوٰۃ کا کیا تعلق ہے؟ خوب سمجھ لو، رمضان کا زکوٰۃ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ صاحب نصاب ہوئے تھے نا، 52.5 تولے چاندی کے برابر مال آیا تھا آپ کے پاس، سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، یہ 4 چیزیں جس دن آپ کے پاس آ گئیں، جتنے میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے، تو آپ پر لازم تھا کہ اپنی وہ اسلامی تاریخ آپ محفوظ کر لیتے. 5 محرم کو آئیں یہ چیزیں، تو 5 محرم ڈیٹ محفوظ کر لی، اگلے سال 5 محرم کو آپ کا زکوٰۃ کا حساب ہوگا. سمجھتے ہو؟ پھر دے بے شک، بعد میں دو، پہلے دو، وہ آپ کی مرضی ہے. زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ مال تجارت کی تعریف کیا ہے؟ سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، کیش رقم جسے کہتے ہیں. 4 چیزیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں. 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ کیا چل رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، اوپر نیچے اتنے ہو رہے ہیں، شاید 90,000 1 لاکھ روپے تک چل رہے ہیں شاید. تو جس کے پاس اتنی مالیت کا سونا، چاندی، تجارتی مال یا نقدی ہو تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے. اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لے. عام طور پر جب لڑکوں کی، لونڈے لپاڑوں کی تنخواہ لگتی ہے، پہلی تنخواہ 90,000 1 لاکھ آئی تو وہ صاحب نصاب بن گئے. لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، ان کو سونا ملتا ہے، تو جس دن ان کو سونا ملا ہے، ہینڈ اوور ہوا ہے، وہ تاریخ، وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر ہر سال اسی تاریخ کے حساب سے زکات دیا کریں. مال تجارت کی تعریف کیا ہے؟ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو. آپ کی دکان ہے کرائے پہ دی ہوئی ہے, دکان پہ زکات نہیں ہے کیوں کرائے پہ دی ہوئی ہے. آپ کی گاڑی ہے کرائے پہ دی ہوئی ہے, زکات نہیں ہے کیوں کرائے پہ دی ہوئی ہے. ہاں گاڑی آپ نے خریدی ہے کہ بیچ دوں گا میں, خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی تو اس گاڑی پہ زکات دینا واجب. ہاں گاڑی آپ نے خریدی اپنے لیے, ارادہ ہوا کہ جب بیچنے کا موڈ ہوا تو بیچ دوں گا, یہ